منہاج المسلم درس نمبر 65 مبطلات الصلاح، یا سے نماز کے متعلق وہ چیزیں بتاتے ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1 کی ترک رکن من ارکان ہے لم يتدارکہ اثناء الصلاة وبعدها بقلیل، کہ نماز میں اگر کسی رکن کو انسان چھوڑ دے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی جب اس کا تدارک اور تلافی نہ کرے۔ جیسے ایک شخص نے نماز کے اندر اعتدال اور طمانینت کو چھوڑتا جو کہ شافعی وغیرہ حضرات کے نزدیک رکن ہے، تو اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب سنت مؤکد ہے۔ نمبر 2 الاکل و الشرب، نماز کے اندر کھانا پینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ کھا لے کچھ پی لے یا منہ کے اندر پانی آ جائے وغیرہ کسی جگہ سے پڑھ کے نکل جائے۔ نمبر 3 الکلام لغیر اصلاحها، شافعی وغیرہ حضرات کے نزدیک اصلاح صلات کے لیے تو بات کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک اصلاح کسی بھی وجہ سے بات کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے کسی بھی طرح سے۔ فإن كان الكلام لإصلاح وذلك كي يسلم الإمام مثلا إتمام الصلاة فإذا قيل لم تتم أتمها، اصلاح صلاح کی باتیں سے جیسے حدیث میں ایک قصہ ہے اس کا کہ امام نے سلام پھیرا، بعد میں پوچھا کہ نماز ہو گئی یا نہیں، بولا کہ نہیں ہوئی پوری، نماز تو آپ نے کم پڑھی ہے، اس نے پھر پوری کر دی۔ اسی طرح سے امام نے استفتاح طلب کیا، نماز میں منع فتح طلب کیا، لقمہ دے دی، فذلک لا بأس بہ، اس میں مسئلہ نہیں، ہمارے نزدیک اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک وہ حضرات جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں ذوالیدین نے بات کی تھی، تو ذوالیدین نے کہا کہ انسیتا ام قصرت الصلاة، پیغمبر سے نکالا من ولم تقصر، بعد میں حضرات نے کہا کہ نہیں کچھ تو ہوا ہے، یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے۔ نمبر 4 جو ہے الضحک والقہقہۃ لا التبسم، تبسم کے ساتھ تو نماز نہیں ٹوٹتی، یا قہقہے لگانا، ہنس ہنس کی آواز نکال کے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسلمان اس پر جمع ہے، فقد اجمع المسلمون على بطلان صلاة من ضحك فقهقه فيها، بعض علماء کی نزدیک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حتی نباز اہل العلم یرى بطلان وضوئه ایضا، ہمارے احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 العمل الكثير لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والاعضاء بغیر الصلاة، ایسے کام میں پڑھنا جو نماز کے خلاف و عبادت کے منافی ہو، کیونکہ اس سے دل مصروف ہو جاتا ہے، اعضاء مصروف ہو جاتے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل یسیر خیر ہے، جیسے اصلاح امامتی، تھوڑی سی پگڑی سیدھی کر دی، یا ایک قدم آگے بڑھ گیا، سب میں کچھ کیا تھی، جگہ خالی تھی، اور مد ید الی شیء، یا کچھ اور تھا ہاتھ سے ہٹایا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 6 زیادت مثل الصلاۃ سہوا، کوئی نماز آپ پڑھ رہے تھے پھر اسی کے برابر دوسری نماز آپ نے سٹارٹ کر دی، بھول گیا تو مثلا کہ صلی ظہر ثمانیہ، ظہر کی تو 4 رکعتیں 8 پڑھ دی، المغرب 6، یا مغرب 6 پڑھ دی، اور الصبح 4 لأن سہو الکبیر إلى حد يزيد في الصلاة مثلها دلیل على عدم خشوعه الذي هو سر صلاتها وروحها، اس مقدار میں نماز کا مزید پڑھنا ہم مثل، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی خشوع توجہ حاصل ہی نہیں، نماز کی کسی اور کام میں لگا ہے، ایسا کوئی توڑی کرے گا تو اس کی نماز کیا ہوئی؟ ٹوٹ گئی۔ نمبر 7 ذکر صلاۃ قبل کہ يدخل في العصر ويذكر انما صلى الظهر بين العصر تبطل حتى يصلي الظهر، اگر ایک آدمی ہے ایک نماز اس کی چھوٹی ہوئی ہے، مثلا ظہر کی، عصر میں داخل ہو گئے تو عصر کی نماز نہیں ہوگی، پہلے ظہر کی پڑھ دی۔ اسی ترتیب بین الصلوات الخمس فرض، ترتیب نمازوں میں ضروری ہے، کیونکہ شریعت میں بھی آیا ہے کہ پہلے تو آپ کی ذمہ ظہر ہے، اس کو تو کیا کرو، ادا کرو، پھر پڑھنا دوسری۔ اب آگے بتا رہے ما یباح فیہا، نماز میں کیا چیزیں مباح ہے، منع کر سکتے، نہیں کرنے چاہے، اگر کر لیا تو کر سکتے۔
العمل الیسیر تھوڑا کچھ کر سکتے، اصلاح ردائی ہی، جیسے نماز میں چادر گر گئی تھی تو اگر سیدھی نہ کرے تو اور جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی۔ نمبر 2 التنحن عند الاضطرار الیہ، ضرورتی بچ آگ میں جا رہا تھا کچھ اور ہو رہا تھا، آپ نے غلط تازہ کی یوں کر دیا، یہ جائز زیادہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3 اصلاح من فی الصف بجذبہ الی الامام او الوراء، ایک آدمی ہے صف کی طرف آپ نے کھینچ دیا، جگہ خالی تھی یا اگلی صف سے پچھلی کی طرف، اور ادارت المؤتم من الیسار الی الامام، یا مقتدی کو امام نے کیا کر دیا بائیں جانے سے دائیں جانے گھما دیا، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس صاحب کو ایسا کیا تھا، تو اس سے نماز میں خرابی نہیں آتی۔ نمبر 4 التصاوب وضع الید علی الفم، جمع یا جائے اور پھر ہاتھ رکھی، کوئی چیز رکھی منہ پر تو مشکل نہیں۔ نمبر 5 الاستفتاح علی الامام، امام کو کیا کر دینا سبحان اللہ کہنا، یا سہو میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بول سکتا ہے۔ نمبر 6 دفع المارین بین یدیہ، نماز کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو روک سکتے ہیں، روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ دراز کرے، فإذا أراد أحد يجتاز بين يديه فليدفعه، اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر کیا کر دے، ہاتھ تھوڑا سے پھر لگا دے، پھر چھوڑ دے۔ نمبر 7 قتل الحیۃ والعقرب ان قصدته وتعرضت له وهو في صلاته، اگر بچھو آیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر نہیں ماروں گا تو کاٹے گا مجھے، ڈسے گا، سانپ ہوگا، اگر سیدھا گزر رہے آپ کو چھوڑ کے تو پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 8 حق جسدی بیدی، زیادہ خارش کسی جگہ لگی یا کوئی کیڑا ویڑا بدن پہ پڑ گیا تو اس نے کاٹا یا کاٹنے کا اندیشہ تو اس کو ہٹا سکتا ہے۔ الاشارۃ بالکف لمن سلم علیہ، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک سلام کا جواب کسی بھی طرح سے نہیں دے گا، نہ ہاتھ سے، نہ اشارے سے، نہ کسی بھی چیز سے، کراہت آ جاتی ہے، نہ دیگر حضرات کے نزدیک دے سکتا ہے۔